الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے محترم دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک بہترین مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، لیکن ہمارے دوست حضرت قاری شفیع اللہ صاحب کا حکم ہوا تو میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کچھ جملے کہلوا دیں۔ میرے محترم دوستوں اور پیارے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ آخر اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، تو انسانوں کے بارے میں بھی جانتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان بات بات میں قسمیں کھاتا ہے۔ اور قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ تاکہ بات اس کی مضبوط ہو جائے۔ بات میں طاقت پیدا کرنے کے لیے، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے انسان قسم کھاتا ہے۔ کبھی کسی کی قسم کھاتا ہے، کوئی جو پڑھا لکھا ہے وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے، لیکن قسم ضرور کھاتا ہے انسان۔ وہ اس لیے کہ بات میں مضبوطی آ جائے۔ اس لیے انسانوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ اور زمانے میں کیسے کیسے لوگ آئے، کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، اچھے بھی آئے، برے بھی آئے، نیک بھی آئے اور ظالم بھی آئے۔ اسی زمانے میں فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، شداد بھی آیا، حامان بھی آیا اور حجاج بھی آیا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ ظالم تھے، یہ لوگ بادشاہ تھے۔ اس میں تو فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے ظالم اور ایسے ایسے جابر لوگ دنیا میں پیدا ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے زمانے کی کہ میں نے فرعون کو بھی مارا، میں نے حامان کو بھی مارا، میں نے نمرود کو بھی مارا، میں نے شداد کو بھی مارا اور میں نے حجاج کو بھی مارا۔ تو تم کون سی کھیل کی ہو؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہا ہے کہ والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک پوری انسانیت، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کا جو ہے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ پوری انسانیت خسارے کے سمندر میں ڈوب گئی۔ کیا چیز کے سمندر میں؟ خسارے کے سمندر میں ڈوب گئی۔ ایسا کیوں فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟
انسانیت خسارے کے سمندر میں ڈوب گئی؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد سے دور ہو کر خواہشات، نفسات، اس چکر میں پڑ گیا انسان، اور جو اصل مقصد ہے اس کو انسان بھلا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک پوری انسانیت خسارے کے سمندر میں ڈوب گئی۔ لیکن ہاں، اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کیا کیے؟ نیک عمل کی، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایمان تو لا لیے، ایمان والے تو ہیں، لیکن وعملوا الصالحات سے دور ہے، وعملوا الصالحات سے دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم نہیں کر رہا انسان، نماز سے دور ہے، نماز کو کھلواڑ سمجھ رکھا ہے، نماز کو ہلکے میں لیتا ہے، کہتا ہے ارے یار نماز ہی تو ہے، کون سی بڑی بات، اللہ ہے نا معاف کرنے والا۔ تو ایسے انسان بھی دنیا میں، اور کچھ ایسے انسان گزرے ہیں دنیا سے جو وعملوا الصالحات، یعنی اس میں نماز بھی ہے، تو نماز تو پڑھتے تھے، نماز کے پابند تھے، لیکن ظالم تھے، جیسے حجاج بن یوسف۔ یہ عرب کا ایسا بادشاہ تھا، اتہاس میں، ہسٹری میں اس کا نام ہے حجاج بن یوسف۔ امت محمدیہ میں بہت بڑا ظالم گزرا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف بھی ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دے گا، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، صحابہ کا قتل کیا اس نے، اور جو صحابہ کا قتل کر دے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے بھلا؟ تو یہ حجاج بن یوسف نماز پڑھتا تھا، خطبہ دیتا تھا، جمعہ خود پڑھاتا تھا، لیکن ظالم بہت بڑا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے، کیونکہ بڑائی اور کبریائی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ آپ حضرات سنے ہوں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، جن کے زمانے میں بکریاں اور شیر ایک ساتھ گھاٹ کے اوپر پانی پیا کرتے تھے۔ اتنا امن و امان تھا، ایسی حکومت انہوں نے قائم کی تھی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، کس کو؟ حجاج بن یوسف، اور پوچھا حجاج بن یوسف تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میں جہنم کے گڑھے میں پڑا ہوں، لیکن الا الذین آمنوا، ایمان میں داخل تھا، ایمان والا تھا، اسی کی امید پہ بس انتظار میں ہوں کہ ایمان لایا تھا اللہ کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری کیا کر دے؟ بخشش کر دے، مجھے کیا کر دے؟ معاف کروا دے۔ تو ایسے ایسے لوگ ایمان والے دنیا میں بہت ہیں، لیکن دین سے دور ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن جو خیر کی باتیں ہیں، خیر کی چیزیں ہیں، اس سے دور ہے۔ تو خیر ٹائم بھی بہت کم ہے، آگے ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی بات کو کیا کرو؟ مضبوطی سے تھام لو، اور حق کی بات کو کیا کرو؟ پہنچاؤ۔ اور حق کی بات کیا ہے؟ حق کی بات کیا ہے؟
جس بات کو ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے، وہ ہے حق کی بات، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا گئے، صحابہ کرام ہم تک پہنچا گئے، تابعین تابعین ہم تک پہنچا گئے، ہمارے علماء کرام ہم تک پہنچا گئے، لیکن اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہنچائیں۔ وتواصوا بالحق پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ عمل کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ حق کی بات کو سیکھنا پڑے گا، اور حق کی بات سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ مدرسے ہیں۔ حق کی بات سیکھنے کے لیے ہمیں مدرسوں میں جانا پڑے گا، داخلہ لینا پڑے گا، چٹائیوں پہ بیٹھنا پڑے گا، استادوں کی ادب کرنی پڑے گی، اگر پٹائی ہو رہی ہے تو صبر کرنا پڑے گا، اگر کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے تو اس پہ صبر کرنا پڑے گا، اور جب صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نوازے گا، اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ہی میں سے کوئی حافظ فخر عالم بن کے پیدا ہوگا، کوئی حافظ رضوان بن کے پیدا ہوگا، کوئی مفتی کوثر بن کے پیدا ہوگا، کوئی حافظ شاہد بن کے پیدا ہوگا، کوئی قاری شفیع اللہ بن کے پیدا ہوگا، ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی، استادوں کی عزت کرنی پڑے گی، مدرسے کا خیال کرنا پڑے گا، باورچی کا خیال رکھنا پڑے گا، تب جا کے علم آئے گا آپ کے سامنے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ان 5 بچوں نے 5-6 بچوں نے ماشاءاللہ قرآن کریم شروع کیا ہے، ایک بچہ اس میں سے حفظ شروع کیا ہے، اور کچھ بچوں نے ناظرہ شروع کیا ہے۔ آپ حضرات سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو آسانی کے ساتھ حفظ مکمل فرمائے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور آخری آیت ہے وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے دامن کو ہم کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ دنیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہم کو آزمائے گا، اور جب آزمائے گا تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا، صبر سے کام لینا پڑے گا۔ طرح طرح کی پریشانیاں ہیں دنیا میں۔ اب دیکھیے آپ حضرات کے سامنے قاری صاحب کے گھر پہ لڑکا پیدا ہوا، ان کو ہونا کہاں چاہیے تھا؟ ہاسپٹل میں ہونا چاہیے اپنے اہلیہ کے پاس، لیکن آپ حضرات کے لیے، آپ بچوں کے لیے اپنی اہلیہ کو اور اپنے معصوم بچے کو چھوڑ کر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ لوگ شروع کر رہے ہیں، عید شروع کر رہے ہیں، ناظرہ شروع کر رہے ہیں، اور مہمان کرام تشریف لائے ہیں وہ استقبال میں، اور اس چیز کو تاکہ اچھے سے ہو جائے، اس لیے قربانی دے کر حضرت یہاں تشریف فرمائے۔ اب اس وقت یہاں سے جائیں گے، یہ کوئی کم بڑی قربانی نہیں ہے میرے بچوں، بہت بڑی قربانی ہے۔ تو یہی ہے وتواصوا بالصبر، صبر سے کام لے رہے ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بچوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور ان کو پڑھنے میں جو مشکلیں ہیں ان کو دور فرمائے، اور مدرسے میں اللہ ترقی دے مدرسے کو، اور یہاں کے اساتذہ کو اور محتمین صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت بخشے، اور مدرسے کو اور ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علینا